پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ یہ شعر بھرتری ہری کا ہے۔ بیوقوف، نادان اور ناسمجھ لوگوں کو اقبال کی شاعری سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ بیوقوفی سے بچنے کے لیے ہم یہ کام کر سکتے ہیں تاکہ سوچ سمجھ کے فیصلہ کر سکیں اور بہتر فیصلہ کر سکیں۔ نمبر 1 ہے علم کی جستجو۔ علم حاصل کرنے اور چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ مختلف موضوعات پڑھیں، سوالات پوچھیں اور مختلف نقطۂ نظر کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دوسرا یہ سوچیں اور غور کریں۔ کوئی بھی فیصلہ کرنے یا رد عمل دینے سے پہلے تھوڑا وقت لے کر سوچیں کہ آپ کے الفاظ اور عمل کا کیا اثر ہو سکتا ہے۔ یہ خود سے پوچھیں کہ کیا یہ فیصلہ مستقبل میں ٹھیک لگے گا۔ تیسرا یہ عقل مند لوگوں کے ساتھ رہیں۔ ایسے دوست اور رہنما چنیں جو آپ کو بہتر اور گہری سوچ کی طرف مائل کریں۔ سوچنے والے لوگوں کے ساتھ رہنے سے آپ بھی زیادہ سمجھداری سے کام لیں گے۔ چوتھا یہ غلطیوں سے سیکھیں۔ جب بھی کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو سیکھنے کے موقع کے طور پہ دیکھیں۔ جانچیں کہ کہاں غلطی ہوئی اور آئندہ کے لیے کیا سبق لیا جا سکتا ہے۔ پانچواں یہ کہ ہمدردی کو فروغ دیں۔ دوسروں کے نقطۂ نظر کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس سے آپ کو زیادہ گہرائی سے مسئلے کو دیکھنے میں مدد ملے گی اور آپ بے دھیانی میں غلط فیصلہ کرنے سے بچ سکیں گے۔ چھٹا یہ ہے کہ عاجزی اپنائیں۔ مانیں کہ ہر کسی کو ہر بات کا علم نہیں ہوتا اور غلطی ماننے میں کوئی حرج نہیں۔ عاجزی انسان کو سیکھنے کا موقع دیتی ہے اور ضد یا کم علمی سے بچاتی ہے۔ ساتواں یہ کہ فیڈ بیک لیں۔ کبھی کبھار ہمیں اپنی خامیاں نظر نہیں آتی۔ اپنے قریبی لوگوں سے تعمیری رائے مانگیں تاکہ آپ مزید بہتر فیصلہ کر سکیں۔ آٹھواں یہ کہ ذمہ داری قبول کریں۔ اپنے اعمال کی ذمہ داری قبول کریں اور کسی پر الزام لگانے کے بجائے غلطی کو تسلیم کریں۔ یہ عادت انسان کو خود آگہی کی طرف لے جاتی ہے اور آپ کی سمجھداری کو بہتر بناتی ہے۔ ہر شخص غلطیاں کرتا ہے، لیکن ان طریقوں پر عمل کرنے سے آپ ان غلطیوں کو کم کر سکتے ہیں اور بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ انسانی بیوقوفی اتنی عام کیوں ہے؟ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، علم کی کمی۔ اکثر لوگ معلومات یا صحیح علم کے بغیر فیصلہ کرتے ہیں۔ جب کوئی شخص کسی موضوع کو صحیح طور سے سمجھے بغیر رائے قائم کرتا ہے یا کوئی عمل کرتا ہے تو اس میں غلطی یا بیوقوفی کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ دوسرا یہ جذبات کا غلبہ۔ انسان جذباتی مخلوق ہیں اور بہت سے فیصلے جذبات کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ جب جذبات جیسے کہ غصہ، خوف یا انا انسان کی سوچ پر غالب آ جائے تو عقلی فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، جس سے بیوقوفانہ عمل سامنے آتا ہے۔ تیسرا یہ گروہ کا اثر۔ لوگ اکثر دوسروں کی دیکھا دیکھی فیصلہ کرتے ہیں۔ اگر کسی گروہ یا سماج میں ایک عمل عام ہو جائے تو لوگ بغیر سوچے سمجھے اسے اپنا لیتے ہیں۔ اس سے اجتماعی طور پہ بھی بیوقوفی کا عمل زیادہ نظر آتا ہے۔ چوتھا یہ سیکھنے میں کمی۔ ہر انسان کو زندگی میں غلطی کرنے کا موقع ملتا ہے، لیکن اگر انسان اپنی غلطیوں سے سیکھنے کی کوشش نہ کرے تو وہی بیوقوفانہ عمل بار بار دہرائے گا۔ پانچواں یہ اعتماد کا غلط اندازہ۔ بعض اوقات لوگ اپنی قابلیت کو بڑا چڑھا کر دیکھتے ہیں اور خود پر غیر ضروری اعتماد رکھتے ہیں۔ اس سے وہ ایسے فیصلے کر بیٹھتے ہیں جو کہ ان کی قابلیت یا علم سے باہر ہوتے ہیں اور نتیجہ بیوقوفی میں نکلتا ہے۔ چھٹا، ذاتی مفاد۔ بعض اوقات انسان اپنے مفاد کے پیچھے چلتے ہوئے دوسرے پہلوؤں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اپنے فائدے کے لیے فوری یا آسان حل کو اپنانا
بعد میں مسائل کا سبب بن سکتا ہے۔ ساتواں یہ کہ معلومات کا سیلاب۔ موجودہ دور میں بہت زیادہ معلومات دستیاب ہیں، لیکن یہ سب معلومات قابل بھروسہ نہیں ہوتی۔ غلط یا نامکمل معلومات پہ یقین کر کے انسان فیصلہ کرتا ہے جو اکثر غلط ہوتے ہیں۔ ان وجوہات کی بنا پر انسانی بیوقوفی ایک عام مسئلہ نظر آتی ہے۔ اسے کم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان علم، غور و فکر اور اپنی غلطیوں سے سبق لینے کو اہمیت دے۔ کیا میں انسانی بیوقوفی سے بچ سکتا ہوں اور کیسے؟ اس کے لیے چند طریقے ہیں جن پر عمل کر کے آپ اپنے فیصلوں کو زیادہ دانشمندانہ بنا سکتے ہیں اور بیوقوفی سے بچ سکتے ہیں۔ پہلا تو یہ خود آگہی پیدا کریں۔ اپنے خیالات، جذبات اور اعمال پر غور کریں۔ یہ سمجھنا کہ آپ کیسے سوچتے ہیں اور کیوں سوچتے ہیں آپ کو غیر ضروری غلطیوں سے بچا سکتا ہے۔ دوسرا، صحیح معلومات حاصل کریں۔ کسی بھی موضوع پر فیصلہ کرنے سے پہلے اس کے بارے میں مکمل اور درست معلومات اکٹھی کریں۔ ہمیشہ معتبر ذرائع سے معلومات لیں اور افواہوں یا غیر مصدقہ خبروں پر یقین کرنے سے گریز کریں۔ تیسرا یہ ہے کہ غور و فکر اور تجزیہ کریں۔ فوری فیصلہ کرنے کے بجائے کچھ وقت لے کر سوچیں۔ کسی بھی مسئلے کو مختلف زاویوں سے دیکھیں اور اس کے تمام پہلوؤں کو تجزیہ کریں تاکہ آپ بہتر فیصلہ کر سکیں۔ چوتھا یہ کہ ماضی کی غلطیوں سے سبق لیں۔ جب بھی کوئی غلطی ہو اسے نظر انداز کرنے کے بجائے اس سے سیکھنے کی کوشش کریں۔ اپنی غلطیوں کا جائزہ لیں کہ کہاں اور کیوں غلطی ہوئی اور آئندہ اسے دہرانے سے بچیں۔ پانچواں، عاجزی اختیار کریں۔ اپنی صلاحیتوں یا علم کو زیادہ نہ سمجھیں۔ یہ ماننا کہ آپ ہر چیز کے ماہر نہیں ہیں آپ کو سیکھنے اور سمجھنے کے نئے مواقع فراہم کرتا ہے اور بیوقوفی کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ چھٹا یہ، صحبت کا انتخاب سوچ سمجھ کے کریں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ وقت گزاریں جو دانشمند اور علم والے ہوں۔ اچھی صحبت آپ کی سوچ کو مثبت طور پہ متاثر کر سکتی ہے اور آپ کو بیوقوفانہ فیصلوں سے بچا سکتی ہے۔ یہ جاننا کہ آپ بیوقوف یا نادان ہیں یا نہیں مشکل ہو سکتا ہے، لیکن کچھ نشانیاں ایسی ہیں جن کی مدد سے آپ اپنے رویے یا فیصلوں کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ پہلا تو یہ، فیصلوں کا انجام دیکھیں۔ اگر آپ کے اکثر فیصلے منفی نتائج لاتے ہیں یا آپ بار بار ایک ہی قسم کی غلطیاں کر رہے ہیں تو یہ ایک اشارہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنے فیصلے کا طریقہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا یہ، تنقید پر رد عمل۔ اگر آپ دوسروں کی تنقید یا رائے کو ہمیشہ نظر انداز کرتے ہیں اور اپنی رائے کو ہی درست سمجھتے ہیں تو یہ رویہ خود آگہی کی کمی کی نشانی ہو سکتا ہے۔ تیسرا، دوسروں کی باتوں کو سننے میں مشکل۔ اگر آپ لوگوں کی باتوں کو دھیان سے نہیں سنتے اور ان کی رائے کو اہمیت نہیں دیتے تو آپ اپنی غلطیوں یا کوتاہیوں کو سمجھنے کا موقع کھو سکتے ہیں۔ چوتھا، تعلیم یا علم کی جستجو نہ ہونا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو مزید سیکھنے کی ضرورت نہیں یا آپ ہر بات کو پہلے ہی صحیح سمجھتے ہیں تو یہ خود کو محدود کرنے والی سوچ ہو سکتی ہے۔ پانچواں، مسلسل جذباتی رد عمل دینا۔ اگر آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جذباتی یا غصے میں آ جاتے ہیں اور بعد میں پچھتاتے ہیں تو یہ بھی ایک نشانی ہے کہ آپ جذبات پہ قابو پانے میں مشکل محسوس کرتے ہیں۔ چھٹا، اپنی غلطیوں سے سبق نہ لینا۔ اگر آپ کی غلطیاں بار بار دہرائی جاتی ہیں اور آپ ان سے سبق نہیں لیتے تو یہ آپ کی سوچ میں کمی یا بیوقوفی کی علامت ہو سکتی ہے۔ ساتواں یہ، اپنی رائے پہ اڑنا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ہمیشہ ٹھیک ہیں اور آپ دوسرے کی رائے یا مشورے کو رد کرتے ہیں تو یہ بھی آپ کی سوچ میں محدودیت کی علامت ہو سکتی ہے۔ یہ سب نشانیاں یہ بتاتی ہیں کہ شاید کچھ چیزوں میں بہتری کی ضرورت ہے، لیکن یاد رکھیں بیوقوفی سے بچنا ممکن ہے۔ خود آگہی اور سیکھنے کی خواہش کے ذریعے آپ اپنے فیصلے کو بہتر بنا سکتے ہیں اور اپنی سوچ کو مزید گہرا کر سکتے ہیں۔ سائنس فیلڈ میں جارج کا کردار بہت حد تک بیوقوفی
نادانی اور غیر منطقی حرکتوں پر مبنی تھا۔ جارج اکثر احمقانہ اور خود غرضانہ فیصلے کرتا تھا جو اسے مشکل حالات میں ڈال دیتے تھے۔ اس کے کردار کی خاص بات یہ ہے کہ وہ زندگی میں مختصر اور آسان راستے ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ کوششیں اکثر الٹی پڑ جاتی ہیں۔ جارج کی شخصیت میں ایک طرح کی عدم تحفظ اور ضد بھی شامل ہے، جس کی وجہ سے وہ عام زندگی کے مسائل کو مزید پیچیدہ بنا دیتا ہے۔ اس کا کردار انسانی بیوقوفیوں، ناپختگی اور روزمرہ کے معاملات میں ناکامیوں کی ایک مزاحیہ مثال ہے۔ جارج کے کردار میں ناظرین کو اپنی یا اپنے آس پاس کے لوگوں کی عکاسی نظر آتی ہے۔ سائنفیلڈ میں جارج کی حرکتیں اور باتیں دراصل معاشرتی رویوں اور انسانی نفسیات کے مضحکہ خیز پہلوؤں کو نمایاں کرنے کے لیے استعمال کی گئی ہیں۔